الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ. ایک آدمی دونوں دروازے کھول دیو اندر تلخی جی کا احساس ہوتا ہے. اچھے کا دروازہ کھول دے. اے ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے اور ان کو فرض کرنے کی غرض یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار سے ڈرنے والے بن جاؤ. باہر موسم بھی خراب ہے اور بارش کی صورت میں جو بازار میں باہر انتظامات ہیں وہ تو خراب ہو گئے یا ختم ہو گئے. تو چونکہ رمضان میں نئے لوگ بھی تشریف لاتے ہیں تو جنہیں کم پتہ ہوتا ہے کہ مسجد میں کہاں کہاں جگہ ہے تو حال اور صحن تو وہ بھر چکا ہے. وہ احباب اوپر چلے جائیں. مسجد کے اوپر انتظام ہوتا ہے. پہلے لوگ گئے ہیں لیکن جو نئے حضرات ہیں وہ اوپر چلے جائیں. وہاں جگہ موجود ہے. اور پہلے ہماری ترتیب ہوتی تھی ہر رمضان میں کہ تہہ خانہ جو مسجد کا ہے وہ ہم صرف عورتوں کے لیے مخصوص کر دیتے تھے. تو آج چونکہ بارش ہے اس لیے اسے آدھا کیا گیا ہے. اور یقیناً رمضان المبارک اور اس کا پہلا جمعہ اور مسلمانوں کا ذوق اور شوق، خواتین و حضرات کا ذوق اور شوق یقیناً وہ دیدنی ہوتا ہے. تو ہر خاتون اور مرد ان کی خواہش ہوتی ہے کہ روزے کی حالت میں مسجد میں تشریف لائیں. تو اس لیے اب کچھ حالات ایسے ہیں، ہنگامی حالات کہہ لیں بارش کی وجہ سے، تو
تو اس لیے شاید مجھے اگر یہی حالت رہی تو کچھ 5-10 منٹ پہلے اپنے خطبے کو چھوڑنا پڑے۔ تو حضرات گرامی، میں نے جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا ہے اس میں روضے کی فرضیت ہے۔ یہ جو مسائل ہیں آپ 30 سال سے سنتے آ رہے ہیں، 40 سال سے مجھ سے روزے کی فضیلت، رمضان اس کی فضیلت، یقیناً اس کو دہرا دینا یہ بھی باعث ثواب ہے، لیکن میں نے سوچا کہ اس سے ہم کچھ ضرورت کی بات بھی کہیں، جن چیزوں کی ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے، اور اس سے اس کو نکال کر کچھ بات عرض کروں۔ آپ کو یاد ہوگا، مجھے تو یاد ہے، پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے اس وقت جو ہمارے حالات ہیں معاشرے کے، انسانوں کے، مہنگائی اور غربت، اس کو سامنے رکھ کر میں نے مالدار لوگوں کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ ان حالات میں وہ اپنا حق ادا کریں۔ یہ ضرورت کی بات ہے۔ فضائل تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں۔ جو خصوص رمضان ہے اور آج روزہ بھی ہے، روزے کی حالت میں مسلمان کے دل کی کیفیت بھی کچھ جدا ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک تقوی کی کیفیت ہوتی ہے، وہ ماننے کے لیے جلدی تیار ہو جاتا ہے۔ جب آدمی کو بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہو، تھکاوٹ ہو، اور اوپر سے کھانے کی اجازت بھی نہ ہو، اور شام میں ابھی وقت بھی کافی ہو، اور روحانیت کا بھی ایک ماحول ہو، تو شاید اس موقع سے میں فائدہ اٹھا کر کچھ جملے کہہ دوں۔ میں ایک جگہ پہ شیخ سعدی رحمہ اللہ کا ایک قول دیکھ رہا تھا اس حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک زبان ہے اس کے منہ میں، اس کے اوپر شکر کے کلمے بڑی مشکل سے آتے ہیں، اور ناشکری کے کلمے تو بڑی جلدی سے کہہ جاتی ہے۔ تو اس کی زبان کو شکر گزار ہونا چاہیے، اور ایسی ناشکری ہے۔ اصل میں شیخ سعدی کا تو ہر کلام، ان کی مثال حکمت بری ہوتی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی ظالم ہے کہ 30-40 سال دانتوں کے پڑوس میں رہی، پڑوس بلکہ اس کے دانتوں کے بیچ میں رہی، اور دانت اللہ کی نعمتوں کو کھا کھا کے ٹوٹنے لگے، لیکن پھر بھی یہ شکر کی طرف نہ آئی۔ دانت کھا کھا کر، چبا چبا کر اللہ کی نعمتیں اب وہ ٹوٹنے لگے، لیکن اب بھی اس کے اوپر حرف شکایت ہے، شکایتیں کر رہی ہے، ہائے میرے دانت ٹوٹنے لگے، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی طبع شکر کی طرف کم آتی ہے۔ تو اللہ کی ذات قرآن مجید میں بار بار فرماتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ میرا شکر گزار بندہ تھا۔ نبیوں کے نام لے کر نوح علیہ السلام کے متعلق کہا کہ وہ میرا ایک شکر گزار بندہ تھا۔ ایوب علیہ السلام کے متعلق کہا وہ میرا ایک شکر گزار بندہ تھا۔ نبیوں کے نام لے لے کر بتایا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو شخص اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے نا، ہر دم، ہر پل، ہر گھڑی اللہ کی نعمتوں کا احساس رکھ کر وہ شکر گزار رہتا ہے، وہ بڑا باکمال انسان ہوتا ہے۔ آج ہمیں اللہ کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جنہیں لائنوں میں لگ کر آٹا مانگنا پڑے۔ اللہ کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم وہ نہیں ہیں جنہیں بازاروں میں ہاتھ اٹھا کر مانگنا پڑے۔ ہم ان میں سے تو یا اللہ تعالیٰ شکر ہے نہیں ہے نا، جو سارا دن اللہ کے نام پر ہاتھ اٹھا کر لوگوں سے مانگ رہے ہیں۔
یا اللہ تو نے ہمیں ان لوگوں میں رکھا جن کے پاس وسائل گھر میں موجود ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، ایک بار نہیں لاکھ بار شکر ہے تیرا۔ تو اب عملی شکر کیا ہے؟ اس کا عملی شکر یہ ہے کہ جو مانگ رہے ہیں اور جو نہیں مانگ رہے سے مراد ہے وہ بھی مانگنے کے قابل، لیکن مانگ نہیں رہے اپنے سماجی حیثیت کی وجہ سے۔ لوگ اس سے چمٹ کر نہیں مانگ سکتے ہیں مستحق۔ ہم اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم ان تک اپنے مال کو لے کر جائیں۔ جو نعمت اللہ نے ہمیں فراوان دی ہے نا، اس نعمت کو ہم ان تک بھی لے کر جائیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو تقسیم ہے دنیا میں دولت کی، یہ جو تقسیم ہے دنیا میں دولت کی، زمینوں کی، اولاد کی، وسائل کی، اسباب کی، کیا یہ تقسیم میرے اور آپ کے باپ دادا کر گئے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ میں تو کبھی مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر میرے والد کی اگر 1000 ایکڑ زمین ہو، میں اس کا ایک ہی بیٹا ہوں اگر، تو وہ مر جائے وہ تو مجھے ہی ملے گا نا۔ اس میں میرا کیا کمال ہے؟ میرا باپ مرا مجھے مل گیا، میں مروں گا میرے بیٹے کو مل جائے گا۔ تو اس میں انسان کا کمال کیا ہے؟ وہ باپ دادا سے پایا، حالات و واقعات ایسے بن گئے۔ اللہ کی تقسیم ہے، جسے چاہے جیسے چاہے۔ آپ غریب آدمی کو یہ تانا یہ تو دے سکتے ہیں، سمجھا سکتے بھئی تم تندرست ہو کماؤ، لیکن تم بیمار کو کیسے کہہ سکتے ہو بھئی تندرست رہو؟ وہ تو نہیں کہہ سکتے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اور ارضی بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، سب سے مالدار بن جاؤ گے، سب سے مالدار بن جاؤ گے۔ تو اس لیے اللہ تقسیم کر کے آزما رہا ہے۔ وہ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے، کبھی دولت دے کے آزماتا ہے، کبھی دولت نہ دے کر آزماتا ہے۔ ہو آزمائش ہی رہی ہے دونوں حالت میں، غریب بھی کی اور امیر کی۔ امیر کو کہا شکر کرنا، غریب کو کہا صبر کرنا۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ تو شکر میں ان لوگوں کو دینا جن کے پاس نہیں ہے، اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس نہیں ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے چوری نہ شروع کر دیں۔ میں چوری اس لیے کرتا ہوں میرے پاس نہیں ہے، میں بددیانتی اس لیے کرتا ہوں کہ میرے پاس تھوڑا ہے، میرا کام نہیں بنتا اس لیے میں خیانت کرتا ہوں، کم تولتا ہوں، زیادہ مانگتا ہوں۔ نہیں، اسے بھی صبر کرنا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، جنت میں تو وہ لوگ جائیں گے جو تنگ دستی میں صبر کرتے رہے۔ یہ دوسرا پہلو ہے اس کا۔ تو خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا، اور یہ واقعہ بنی اسرائیل کا بیان کیا، اور یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اور عبرت انگیز واقعہ بیان کیا مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھ لو، یہ جس کے پاس مال ہے یہ آزمائش ہے، اس کا حق ادا کرتے رہنا ورنہ پکڑے جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل دے کر دنیا میں بھیجا۔ وہ ایک بیمار کے پاس آیا جو کوڑ کا مریض تھا۔ کوڑ، یہ الرجی ہے نا، جو الرجی، اس کی آخری شکل کوڑ کہہ لو۔ اس کی آخری شکل جو ہوتی ہے، بعض اوقات آدمی تو جسم گلنے لگتا ہے، اور یہ بیماری لا علاج ہے حضرت عیسیٰ کے زمانے سے لے کر آج تک۔ اور یہ معجزہ ہے نا ان کا کہ وہ کوڑ کے بیمار کو ہاتھ لگاتے ٹھیک ہو جاتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کہیں سے ٹھیک نہیں ہوتا ہوگا۔ معجزہ تو تبھی ہے نا۔
اور اگر کہیں سے ٹھیک ہو جاتی بیماری تو معجزہ کیسے قرار پاتا؟ کوڑ کا مریض پورے جسم کی کھال ادڑ گئی اور پانی چل رہا ہے، لہو پی بہ رہا۔ وہ فرشتہ آیا، کہنے لگا اللہ کے بندے تو کیا مانگتا ہے؟ میں اللہ کا سفیر ہوں، میں کیا مانگتا؟ اس نے کہا جی کیا مانگنا ہے؟ اگر میری یہ کھال ٹھیک ہو جائے، میری یہ کھال ٹھیک ہو جائے تو اس سے بڑی اللہ کی نعمت کیا ہے؟ اور یقیناً جب آدمی بیمار ہوتا ہے نا، بیمار ہوتا ہے کسی بڑی بیماری میں، وہ کہتا ہے میری 7 بادشاہتیں لے لو، میں یہ بیماری میری ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کبھی کبھی بیماری بھی نعمت ہوتی ہے، لیکن وہ بیماری جو اللہ کرے چلی جائے، وہ بہت کچھ چھوڑ کے جاتی ہے ایک انسان کے ذہن پر۔ اس نے کہا جی میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، تو کیا مانگتے؟ اس نے کہا جی میری کھال ٹھیک ہو جائے۔ اللہ سے دعا کی، اس کی کھال ٹھیک ہو گئی، تندرست، صحت مند۔ اور آپ نے ایوب علیہ السلام کا واقعہ سنا، کئی بار میں نے سنایا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہوئے اس بیماری سے تو اللہ کی ذات فرماتی ہے ہم نے آسمان سے سونے کی بارش کی اس پہ، اور زمین سے ہم نے شفا دینے والا پانی، اس کا چشمہ نکالا، اور وہ میرا بڑا ہی صبر کرنے والا بندہ تھا، ایوب بڑا ہی صبر کرنے والا بندہ تھا۔ اب وہ ٹھیک ہو گیا تو وہ فرشتہ کہنے لگا اب کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا جی اگر مجھے ایک اونٹنی مل جائے نا، ایک گابن، یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو، اگر مجھے اونٹنی مل جائے تو کیا بات۔ فرشتے نے اللہ سے دعا کی تو اس کے سامنے گابن اونٹنی آ گئی اسی وقت جس کے پیٹ میں بچہ تھا، اور وہ اس وہاں سے چلا، فرشتہ وہاں سے چلا، آگے گیا تو کیا دیکھا؟ ایک گنجا جس کے سر پہ بال نہیں تھے۔ ہاں بھائی کیا چاہتے ہو؟ میں اللہ کا سفیر ہوں۔ اس نے کہا جی میرے سر کے بال ٹھیک ہو جائیں، لوگ مجھے مذاق کرتے ہیں، گنجا گنجا کہتے ہیں، اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ دعا کی، فرشتے نے سر پہ بال آ گئے، بڑے گھنے خوبصورت۔ اس کے بعد کہا مانگو بھی، کیا مانگتے؟ اس نے کہا جی مجھے اگر ایک گائے مل جائے نا، گائے، تو میرے گھر کا نظام چل جائے گا۔ دعا کی، گائے مل گئی۔ آگے چلا تو ایک نابینا ملا۔ ہاں بھی کیا مانگتے؟ اس نے کہا جی بینائی، آنکھیں مل جائیں تو اور کیا چاہیے؟ آنکھیں مل گئی۔ اب بھائی اور؟ اس نے کہا ایک بکری مل جائے اور اس کا دودھ دھو کر میں اپنے اہل خانہ کو پال سکوں، کافی ہے میرے لیے۔ بکری مل گئی۔ اب 2 4 10 20 سال گزرے، اور اتنی دیر میں اللہ نے اس کی ایک اونٹنی کی سینکڑوں اونٹنیاں بنا دی، اس کی ایک گائے کی سینکڑوں گائے بنا دی، اور اس کی ایک بکری کی سینکڑوں بکریاں بنا دی۔ وہ بھی مالدار، وہ بھی مالدار، وہ بھی مالدار، تینوں مالدار، بڑے خوشحال، اور نہ اس پہ کوڑ کی بیماری، نہ اس پہ گنجا پن، اور نہ وہ اس کا اندھا بینائی والا، تینوں اولاد، مال، زمین، خوشحالیاں، اور یہ بھول گئے اب اپنے خدا کو دو۔ اب یہی فرشتہ پھر آیا، فقیر بن کر، مسافر بن کر، یہ کوڑ کی بیماری والے کے پاس۔ السلام علیکم جی، میں آیا ہوں، میں مسافر ہوں، پریشان حال ہوں، میرے پاس سواری نہیں، وسائل نہیں کہ میں اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں، مجھے ایک اونٹنی چاہیے، ایک اونٹنی چاہیے مجھے۔ اس نے کہا جی میں، اونٹنیاں تو ہیں میرے پاس، لیکن مجھ پہ ابھی قرض ہے، میں نے لین دین کرنا ہے، میں آپ کو ایک اونٹنی نہیں دے سکتا، باوجود اس کے کہ ہزاروں اونٹنیاں میرے پاس ہیں، میں مقروض ہوں،
میں مقروض ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نہیں دے سکتا، میرے پاس کچھ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا بھئی اللہ کے بندے، کیا تو وہی نہیں ہے جس پہ کوڑ تھا، کوڑ کی بیماری تھی، اور تو گرا پڑا انسان تھا، تیرے پاس کچھ نہ تھا، اور اللہ نے اپنی رحمت سے تجھے یہ بیماری سے نجات دے دی، کیا تو وہی نہیں ہے؟ کہتا نہیں نہیں، یہ مال تو میرے باپ دادا کا تھا، اور میرا یہ مال تو میرے باپ دادا سے تھا، میں تو وہ نہیں ہوں۔ آگے چلا، پھر گنجے کے پاس پہنچا، اور گنجے نے بھی وہی جواب دیا سارا جو پہلے نے دیا تھا۔ وہاں سے چلا تو آگے پہنچا اس نبینے کے پاس، کہا بھائی میں جو بات پہلے کی تھی، میں لمبی بات ہو رہی ہے، تو اللہ نے تجھے یہ فضل کیا۔ اس نے کہا جی بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں نبینا تھا، دیکھ نہ سکتا تھا، ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے اللہ سے دعا کی، میری بینائی لوٹ آئی، اور اللہ نے اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ یہ مجھے مال دے دیا۔ یہ سب تیرا مال ہے، جتنا جی چاہو اس سے لے جاؤ، یہ تیرا مال ہے، جتنا جی چاہے لے جاؤ۔ تو اس فرشتے نے کہا بھائی اصل میں مال لینے نہیں آیا، میں تو اللہ کے حکم سے تمہیں آزمانے آیا تھا، وہ ناکام رہے تو کامیاب ہو گیا، وہ ناکام رہے تو کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آج یہ جو لمبے چوڑے ہمارے کاروبار ہیں، لین دین، ذمہ داریں، تجارتیں، منڈیاں، دکانیں، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم مقروض ہیں۔ او بھئی ہیں، یہ کاروباری قرض تو چلتا، یہ تو ملکوں کا چلتا ہے، اور ایک ملک دوسرے کا مقروض ہوتا ہے، اور کاروباری قرض کو یہ قرض تو نہ گنو، ایسے تو قرض سے کوئی نکل سکتا ہی نہیں۔ تو پہلے میں بھی آپ بھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مانگنے والوں میں سے نہیں بنایا، یہ تیرا شکر ہے، ایک بار نہیں 1000 بار تیرا شکر ہے، اور پھر تیرا یہ شکر ہے کہ ہم لینے والوں میں سے نہیں، دینے والوں میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے ہمیشہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ دوسرا شکر اور تیسرا شکر یہ ہے، اے اللہ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ اب مجھے اس شکر کی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق دے، وہ یہ کہ میں اپنا مال ان تک لے کر جاؤں جو مستحقین ہیں، ان تک اندر کا بخل ٹوٹے جس سے۔ آپ نے فرمایا 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے، لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان، 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے، خب بد اخلاق، بد اخلاق، اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ بد اخلاق وہ ہے جس کو ملنے کو جی نہ چاہے، جس سے لوگ منہ پھیر کے نکل جائیں، اور جس کی مجلس میں بیٹھنے کو جی نہ چاہے، وہ بد اخلاق ہوتا ہے۔ ولا بخیل، بخیل کنجوس، لوگوں مجلس کی جوتیوں میں بیٹھنے والا، جسے کبھی عزت دنیا میں نہ ملے۔ ولا منان، اور دے کر احسان جتلانے والا، دے کر احسان جتلانے والا۔ اور آپ نے اس کی مثال بیان فرمائی اس کتے کی طرح جو قے کرتا ہے اور قے کو پھر اپنے اندر لے جاتا ہے، احسان جتلانے والا۔ اور یہ مزاج ہمارے معاشرے میں بڑا ہے۔ 2، دکھا کر پیسے دینا، اگر آدمی کو مسجد کو دیتا ہے تو ایسے ہاتھ اونچا کر کے دینا، اور خادم کو آواز دینا ادھر آؤ بھائی مجھ سے بھی لے لو،
یہ بھی احسان جتلانے میں آتا ہے، ریاکاری میں آتا ہے، اور بار بار کہنا ہمارے گھر سے پل کر ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے، چھپا کے دینا، اخلاص سے دینا۔ میں اس موقع پر اپنے ان احباب کو پیشگی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے میرے ایک چھوٹے سے اعلان پر اس مسجد کو ایئر کنڈیشنوں سے بھر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں میں نے 2 4 5 6 جمعے پہلے اعلان کیا تھا کہ یہ 5-6 لاکھ کا کام ہے اور اس سے ٹھنڈک حاصل کریں گے روزے دار۔ میرے 4 بھائی محمد سلیمان صاحب انصاری اور بھائی محمد عمران اجوا کلات والے مولانا ثناء اللہ صاحب کے بیٹے حاجی بشیر احمد صاحب کے پوتے اور حاجی عبدالسلام صاحب، حاجی محمد علی صاحب کے بیٹے کچھ بیمار بھی ہیں، ان کے لیے دعا بھی فرمائے، اللہ انہیں صحت تندرستی اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ کافی عرصے سے بیمار ہیں اور ہماری مسجد کی ہر ضرورت پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک پیغام بھیجتا ہوں، ایک فون کرتا ہوں، جو کہتا ہوں وہ بھیج دیتے ہیں مسجد کے لیے۔ اور ہمارے بڑے ہی پیارے دوست بھائی محمد اشرف گجرانوالہ روڈ پر جو مغل تھے وفات پا گئے، اللہ انہیں معاف کرے، اللہ ان کے گھرانے جنت میں بنائے ان کے گھر۔ تو ان کے بیٹوں نے ان کے لیے بھائی محمد اشرف کے ایصال ثواب کے لیے کہ انہیں ثواب پہنچے، یقیناً جن احباب نے بھی یہ سخاوت کی ہے ان کی نیت میں ہوگا یا اللہ اس کا اجر میرے باپ کو ملے، میری ماں کو ملے، میرے دادا کو ملے، میرے نانا کو ملے جو قبروں میں اتر گئے۔ تو ہم دعا گو ہیں ان سب کے لیے کہ جنہوں نے جس نیت سے یہ اللہ کے گھر میں یہ کام کیا ہے، یا اللہ ان کی اس خواہش کو قبول و منظور فرما اور اپنی خزانوں سے غیب سے یا اللہ ان کی مدد فرما، ثواب عطا فرما۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سخاوت، آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کو مشکل میں ہے۔ آپ نے فرمایا سنو بھائی، السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب۔ آپ دیکھتے ہیں سخی سے لوگ محبت کتنی کرتے ہیں، اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، دوزخ سے دور۔ یہ کون ہے؟ سخی۔ حدیث کا ترجمہ، بخیل لوگوں سے دور، جنت سے دور، اللہ سے دور اور دوزخ کے قریب۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا 2 فرشتے اترتے ہیں ہر روز اور وہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ دینے والے کو دے اور نہ دینے والے کو تو بھی نہ دے۔ ما من یوم یصبح الا فیہ ملکان ینزلان یقولان اللہم آت ممسکا تلفا وآت معطا خلفا، یا اللہ دینے والے کو اور دے اور نہ دینے والے کا بھی چھین لے۔ یہ ملائکہ فرشتے دعا کرتے۔ اس لیے آخری بات ملا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ بڑے سخی تھے حضور، لیکن صحابہ کہتے ہیں جب رمضان آتا تو آپ کی سخاوت تیز و تند ہوا کی طرح ہوتی، ہر چیز کو اڑا کے جو لے جاتی ہے۔ آپ بڑی سخاوت کرتے۔ یہ سخاوت کے دن ہیں، یہ دینے کے دن ہیں، اللہ کی رضا کے دن ہیں۔ بغیر حساب کیے دو اس خدا کو جس کے خزانوں میں کمی نہیں، اس کے نام پر دو جو ظالم نہیں، اس کے نام پر دو جو 1 کے بدلے 700 دیتا ہے، اس کے نام پر دو جو 1 دانے سے 100 دانہ پیدا کرتا ہے، اس کے نام پر دو جو بارشیں اتارتا ہے، اس کے نام پر دو جو قحط سے تمہیں ہمیں بچاتا ہے، اس کے نام پر دو جس کے ہاتھ میں نفع، جس کے ہاتھ میں نقصان، اس کے نام پر دو جس کو وہ دے روکنے والا کوئی نہیں، جس کو وہ نہ دے دینے والا کوئی نہیں۔ ایسا اللہ جس کے ہاتھ میں خزانے، جو نفع کا مالک، نقصان کا مالک، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، عطا کا مالک،
جود و سخا کا مالک، پوری کائنات کا مالک، بارشوں کا مالک، پانیوں کا مالک، سمندر و بحر و بر کا مالک، ہواؤں فضاؤں کا مالک، افلاک و فرق و آسمان و زمین کا مالک، ایسے رب کے نام پر دے کر تو دیکھ جو تجھے کبھی مایوس نہیں لوٹائے۔ یہ رمضان کے دن ہیں تو اس لیے میرے بھائیوں اس میں لوگوں کی افطار کا اہتمام کریں، ان کی سحریوں کا اہتمام کریں، لوگوں کو دیں، لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھولیں، کھانے کھلائیں، کھانے پکائیں، دل کے اخلاص سے اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا، آپ کے دیے میں برکت کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔